السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ حضرات سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بندہ محمد الیاس عید کے نماز کے تعلق سے کچھ اہم پیغام دینے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوا ہوں کہ نمازیں ایک فرض ہے، ایک واجب ہے اور سنت ہے، نفل ہے۔ واجب نماز جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے سال میں 2 عیدیں آتی ہیں اور یہ 2 نمازیں واجب ہیں۔ عام طور پر سال میں 2 مرتبہ آنے کی وجہ سے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس کا طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نماز بجائے ادا ہونے کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے سیدھے سادے انداز سے میں اس کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، اچھی طرح غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک تو فضائل ہیں جو عید الفطر کے آنے کے لیے ان کے اعتبار سے طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو آنے سے پہلے کچھ شیرینی وغیرہ کھا کر عیدگاہ کو آیا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جلدی نماز ادا کر کے گھر جا کر قربانی کا جانور ذبح کر کے قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اب اس وقت میں ہمارے سامنے عید الفطر ہے اور یہ عید کی 2 رکعت ہے، واجب نماز۔ اس کی نیت سن لیں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ دل میں نیت کر لیا کہ میں عید کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، بس وہ کافی ہے، لیکن زبان سے بول لے تو اچھا ہے، اس کی تائید ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں تابع اسمام کے، اللہ اکبر، بس اتنی سی۔ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو پہلی مرتبہ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہیں گے، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہر نماز کی ابتدا میں ہوتا ہے، یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز میں آدمی داخل نہیں ہوگا۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے ہر نماز میں، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح جب امام تکبیر تحریمہ کے طور پر اللہ اکبر کہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو پھر امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ تکبیر کہتے ہوئے ہم اٹھائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ پہلی تکبیر ہے جو واجب ہے عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے اندر، یہ جو زائد تکبیرات ہیں۔ تو اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ پھر دوسری تکبیر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں پھر چھوڑ دیں۔ پھر تیسری تکبیر، یہ زائد 3 تکبیریں ہیں، عید الفطر تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ زائد 3 تکبیریں ہیں۔ تو تیسری تکبیر کے بعد جو حساب کے اعتبار سے 4تھی تکبیر ہوگی، تو دونوں ہاتھ اپنے ناف کے نیچے باندھ دیں۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پہلی رکعت میں زائد تکبیریں قرات سے پہلے تھیں، اب دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہیں گے۔ تو دونوں ہاتھ پہلی مرتبہ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، دوسری تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر پر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر 4تھی تکبیر جو رکوع کو جانے کے لیے ہے، اس تکبیر کو تکبیرات انتقالیہ کہا جاتا ہے، وہ رکوع کے اندر جائیں گے۔ تو عید الفطر کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر پہلے جو زائد تکبیریں ہیں وہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہوں گے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے رکوع سجدہ وغیرہ پورا کر لیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور عید الفطر کے اندر جمعہ کے اندر بھی 2 ہی رکعت ہوتے ہیں اور وہاں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی خطبہ ہوتا ہے اور نماز ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے اذان اور اقامت ہوتی ہے نماز کے لیے، لیکن یہاں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ جمعہ کے اندر پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر پہلے جو ہے خطبہ دیا جاتا ہے، پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، پھر خطبہ دیا جاتا ہے، یعنی آگے پیچھے ہوگا۔ جمعہ میں پہلے خطبہ بعد میں نماز، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلے نماز اس کے بعد خطبہ ہوگا۔
اور خطبہ میں بھی جو ہے اذان نہیں ہوگی. جیسے یہ جمعہ کے دن اذان دی جاتی ہے امام کے خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر، ایسے یہاں پر جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں اذان نہیں ہے. بغیر اذان کے امام صاحب جیسے جمعہ کے 2 خطبے ادا کرتے ہیں اسی طرح یہ خطبے ادا کریں اور اس کے بعد دعا کے ذریعے سے اپنی بات کو ختم کریں. جزاکم اللہ خیرہ. بندہ محمد الیاس.